1938 کا سال تھا۔ جنوبی امریکہ کے گھنے نم جنگلات میں ہوا بھاری اور گہری چلتی تھی۔ درخت اتنے اونچے کہ آسمان نظر ہی نہیں آتا تھا، اور ہر طرف ایسا احساس کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اسی ماحول میں ایک نوجوان ماہر انسان قدیمہ ڈاکٹر ایلن مرسر ایک ایسی مہم پر نکلا جس نے اسے دنیا کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دینا تھا۔ ڈاکٹر ایلن بچپن ہی سے قدیم تہذیبوں، گمشدہ مقامات اور پراسرار رازوں کا دیوانہ تھا۔ اس نے کئی سال ایک پرانے نقشے کا مطالعہ کیا تھا جس میں جنگل کے ایک چھپے ہوئے حصے میں موجود ایک منحوس مندر کا ذکر تھا۔ اس نقشے میں لکھا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت راک جاتا ہے اور جہاں جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن ایلن ان سب باتوں کو کہانی سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ دنیا کا پہلا شخص ہوگا جو اس مندر کی حقیقت کھولے گا۔ اپنی چھوٹی ٹیم کے ساتھ وہ جنگل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ راستے میں مقامی لوگ بار بار روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اس علاقے میں ایک چھپا ہوا دروازہ ہے جو خود کھلتا ہے اور خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ جو اندر جاتا ہے واپس نہیں آتا، لیکن ایلن مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب صرف کہانیاں تھیں، صرف خوف کی بنیاد پر بنے ہوئے قصے۔ مگر جنگل کا ماحول کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، عجیب سا دباؤ ہوا میں محسوس ہونے لگتا ہے، پرندوں کی آوازیں کم ہوتی جاتی ہیں اور درختوں پر ایسے نشانات دکھائی دیتے ہیں جو کسی زبان سے میل نہیں کھاتے۔ ٹیم میں بے چینی بڑھتی ہے، مگر ایلن اس خوف کو نظر انداز کرتا ہے۔ رات کو جب سب آرام کے لیے بیٹھتے ہیں تو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ کبھی پتھر سرکنے کی آواز، کبھی دور سے آنے والی دھیمی گونج جیسے زمین کے نیچے کچھ چل رہا ہو۔ ایک رات تو ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی بہت بھاری دروازہ دھیرے دھیرے بند ہو رہا ہو۔ ٹیم گھبرا جاتی ہے، مگر ایلن کے چہرے پر خوف کی بجائے تجسس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ سب اس مندر کی علامت ہے۔ ہم قریب پہنچ رہے ہیں۔ 3 دن کے سفر کے بعد ایلن کو کچھ ایسا نظر آتا ہے جو اس نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ گھنے جھاڑ جھنکار کے پیچھے مٹی میں آدھا دبا ہوا پتھر کا ایک دروازہ۔ دروازہ پر وہی پراسرار نشان کندہ تھے جو وہ راستے میں دیکھتے آئے تھے۔ دروازہ اتنا پرانا تھا کہ جیسے صدیوں سے کسی نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو، مگر اس کے کنارے ایسے تھے جیسے وہ کبھی کبھی حرکت کرتا ہو۔ ایلن کے چہرے پر حیرت، خوشی اور خوف ایک ساتھ ابھرتے ہیں۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دریافت کے سامنے کھڑا ہے۔ ٹیم اسے روکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں پہلے تیاری کرنی چاہیے، اندر کسی بھی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے، مگر ایلن کسی بات پر کان نہیں دھرتا۔ وہ اپنے بیگ سے لالٹین نکالتا ہے، ڈائری ہاتھ میں لیتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم لوگ باہر انتظار کرو۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹیم کے کچھ لوگ اسے آوازیں دیتے رہتے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد اندر کا اندھیرا اس کی آواز تو کیا، اس کے قدموں کی چاپ بھی نگل لیتا ہے۔ 1 گھنٹہ گزرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مگر ایلن واپس نہیں آتا۔ باہر کھڑے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اندر لمبا راستہ ہوگا، مگر جب 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو خوف سب کی ہمت توڑ دیتا ہے۔ آخرکار ٹیم فیصلہ کرتی ہے کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احتیاط سے اندر جاتے ہیں۔ راستہ سرد، تنگ اور پتھریلا تھا۔ ہر طرف دیواروں پر وہی نشانات تھے جو باہر درختوں پر تھے۔ اندر نہ ہوا تھی نہ آواز، صرف سناٹا۔ راستے کے آخر میں ایک چھوٹا سا چیمبر تھا۔ وہاں ایلن موجود نہیں تھا۔ صرف ایک چیز ملی، اس کی ڈائری، وہ بھی فرش پر گری ہوئی مٹی میں آدھی دبی ہوئی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر چند الفاظ لکھے تھے، اور وہ الفاظ آج تک اس مسٹری کا سب سے خوفناک حصہ ہے۔ لکھا تھا، دروازہ خود بخود بند ہو رہا ہے، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، شاید کوئی میرے پیچھے۔ اس کے بعد قلم کی لکیریں ٹوٹی ہوئی تھیں، جیسے ہاتھ لرز رہا ہو یا جیسے کوئی اچانک جھٹکا لگا ہو۔ اس ایک صفحے کے بعد پوری ڈائری خاموش تھی۔ ٹیم چیمر میں پوری طرح تلاش کرتی ہے، ہر کونے میں، ہر دیوار کو تھپ تھپا کر دیکھتی ہے، مگر ایلن کا ایک نشان بھی نہیں ملتا۔ نہ اس کی لالٹین، نہ اس کا بیگ، نہ اس کے قدموں کے نشان۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ اگلی صبح جب وہ دوبارہ باہر جا کر باقی لوگوں کو اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں
تو ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے، وہ پتھریلا دروازہ جس سے ایلن اندر گیا تھا اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہاں اب صرف مٹی، جھاڑیاں اور درخت تھے، جیسے کہ دروازہ کبھی تھا ہی نہ۔ کھوجی، سپاہی، محقق، درجنوں لوگ بھیجے گئے۔ کئی ہفتے تک پورا علاقہ کھنگالا گیا کہ دیاہیں ہوئی زمین کھود کر دیکھی گئی، مگر نہ کوئی راستہ ملا، نہ مندر، نہ دروازہ۔ جیسے جنگل نے خود اس جگہ کو نگل لیا ہو، جیسے وہ دروازہ کسی دوسرے وقت، کسی دوسرے جہان سے آیا ہو اور ایلن کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایلن نے غلط راستہ لے کر کسی گہرے گڑھے میں قدم رکھ دیا ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اندر کوئی پرانا ٹریپ تھا جو صدیوں بعد اچانک چل پڑا، مگر کچھ مقامی قبائل کا دعویٰ تھا کہ مندر کے اندر ایک قدیم تہذیب کا راز چھپا تھا، ایسا راز جو باہر آنے کے لیے نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اس راز کو چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ خود راز کا حصہ بن جاتا ہے۔ شاید یہی ڈاکٹر ایلن کے ساتھ ہوا۔ آج تک ڈاکٹر ایلن مرسر کا نام لائبریریوں، تحقیقی مقالوں اور مہمات کی فہرستوں میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، غائب، بغیر کوئی سراغ چھوڑے۔ صرف وہ ڈائری باقی ہے جس کا آخری صفحہ اب بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ایلن کو اندر سے ڈرا دیا۔ وہ کون تھا جس کے بارے میں ایلن لکھتے لکھتے رک گیا؟ دروازہ واقعی خود بند ہوا تھا؟ کسی نے بند کیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، مندر کا وہ دروازہ اب کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی کبھی کبھار کھلتا ہے؟ کیا وہ کسی اور کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے؟ جنگل کے لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہوا بہت بھاری ہوتی ہے تو کبھی کبھی دور سے کوئی پتھر کے دروازے کے سرکنے کی آواز سنتا ہے۔ شاید کوئی اندر جا رہا ہو، شاید کوئی باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر ایلن مرسر کی گمشدگی آج بھی ایک ایسا معمہ ہے جو کبھی حل نہیں ہوا۔ کچھ راز وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، وہ مزید گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ شاید ایک دن کوئی اور تحقیق کار اسی راستے پر چلے گا، اسی دروازے تک پہنچے گا اور شاید اسی طرح غائب ہو جائے گا۔ تب تک اس جنگل میں ایک خاموش سوال گونجتا رہے گا، آخر ڈاکٹر ایلن کے ساتھ ہوا کیا تھا؟